बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। मौलाना सलमान नदवी के अयोध्या बयान से पैदा तनाज़े के साए में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जनरल बॉडी मीटिंग हुई। और क्या मिडल ईस्ट में ईरान और इसराइल की फ़ौजों का आमना सामना हो रहा है? इन खबरों की तफसील और तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। सीरिया ने इसराइल का F-16 मार गिराया। दोनों मुल्कों में धमाकों और सायरन्स की आवाजें। तेल अवीव एयरपोर्ट बंद, धमाकू सूरत हाल। इसराइल ने कहा सीरिया में ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया। तेहरान ने कहा सीरिया में ईरान का कोई अड्डा नहीं है। मोदी ने रामल्ला में की महमूद अब्बास से मुलाकात। कहा आजाद फलस्तीनी रियासत की तायीद करते हैं। कई समझौतों पर दस्तखत। मोदी को फलस्तीन का अहम एजाज दिया गया। महमूद अब्बास ने कहा अमन कोशिशों में हिंदुस्तान से उम्मीदें हैं। साउथ कोरिया के सदर को नॉर्थ कोरिया के दौरे की दावत। किम जोंग उन की बहन ने की मून जाए इन से मुलाकात। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जनरल बॉडी मीटिंग। सलमान नदवी के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे। 3 तलाक बिल की मुखालिफत करने वालों का शुक्रिया अदा किया गया। सलमान नदवी अयोध्या बयान पर कायम। कहा रविशंकर से फिर मिलेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर सख्त तनकीद। जम्मू के आर्मी कैंप पर जैश मोहम्मद मिलिटेंट्स का हमला। 2 सिपाही हलाक। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं सीरिया से आने वाली एक अहम खबर से। सीरिया में एक ठिकाने पर इसराइल के हमले के बाद सीरियन फौज ने इसराइल के जंगी हवाई जहाज़ों को निशाना बनाया, जिससे खित्ते में एक नई धमाकू सूरत हाल पैदा होती नजर आ रही है। इसराइली ओहदेदारों ने बताया कि उन्होंने सीरिया के अंदर ईरान के टारगेट्स को निशाना बनाया, लेकिन ईरान और सीरिया की बशार अल असद हुकूमत ने इसराइल के इस दावे को रद्द कर दिया और कहा कि सीरिया की सरजमीन पर ईरान के ऐसे कोई फौजी अड्डे नहीं है। जहाज को मार गिराए जाने के बाद बताया गया कि ये एक F-16 हवाई जहाज था। इस हमले के बाद इसराइल ने सीरिया के अंदर ईरान के ठिकानों पर मजीद हमले करने का दावा किया। 2006 के बाद यह पहला मौका है जब इसराइल ने अपने किसी लड़ाका जंगी जहाज को इस तरह से खोया है। 2006 में हिजबुल्लाह के एक रॉकेट हमले के जरिए इसराइल के एक हेलीकॉप्टर को लेबनान के आसमान पर मार गिराया गया था। इस हमले में इसराइल के 5 सिपाही हलाक हुए थे। गोलान पहाड़ियों के इलाके में सायरनों की आवाजें सुनाई दी। इसराइली फौज ने कहा कि उसके एक जंगी हेलीकॉप्टर ने ईरान के एक UAV जहाज को रोक दिया जो सीरिया से छोड़ा गया था और इसराइल की सरहदों में दाखिल हुआ था। इसराइली फौज के तर्जुमान ने ट्विटर पर बताया कि इसराइली फौज ने सीरिया में ईरान के कंट्रोल सिस्टम को निशाना बनाया, जहां से इसराइल के अंदर ड्रोन्स को छोड़ा गया था। इसराइली मीडिया में यह भी कहा गया कि उसका जंगी हवाई जहाज मुल्क के शुमाली इलाके में तबाह हुआ। यह एक खतरनाक वाकया है जिसके संगीन असरात पड़ सकते हैं। अल जज़ीरा की नुमाइंदा ज़ैना खिज़र ने बेरूत से रिपोर्टिंग करते हुए बताया कि इसराइल ने पिछले 1 साल में कई ऐसे हमले किए, लेकिन पहली मर्तबा सीरिया की फौज ने ऐसे इसराइली जहाज को मार गिराया। सीरिया की सरकारी टेलीविजन पर फौजी ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि इसराइल ने जारहियत का मुजाहरा करते हुए सीरियन फौज के अड्डे को निशाना बनाया। यह भी मालूम हुआ कि इस हमले में 12 सिपाही जख्मी हुए, लेकिन इस बारे में तफसीलात नहीं मालूम हो सकी। पता चला है कि सीरिया की तरफ से फायरिंग के बाद इसराइल के शुमाली इलाकों में सायरनों की आवाज़ें सुनाई दी। सीरियन फौज के इत्तेहादी लश्कर ने बताया कि इसराइल को अब उसकी दहशतगर्दी पर सख्त जवाब दिया जाएगा। एक बयान में कहा गया कि इसराइल ने सीरिया के एक ड्रोन को निशाना बनाया जिसका इस्तेमाल ISIS के खिलाफ किया जा रहा था। इसराइली फौज ने बताया कि वो हालात पर नजर रखे हुए और किसी भी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसराइली फौज के एक तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल रोटीन मेंसलेट ने कहा कि इसराइल इस वाक़े के लिए ईरान को जिम्मेदार समझता है। उन्होंने एक बयान में कहा कि ये इसराइली जमीन पर ईरान का संगीन हमला है। ईरान खित्ते में अपने पैर फैला रहा है और ना
جانے اس مہم جوئی کا کیا نتیجہ نکلے گا. جو کوئی اس واقعے کا ذمہ دار ہوگا اسے قیمت چکانی پڑے گی. نیوز ایجنسی رائٹر نے اسرائیلی فوج کے ترجمان کے حوالے سے کہا کہ اسرائیل خطے میں تناؤ بڑھانا نہیں چاہتا، لیکن ہم ہماری خود مختاری اور سویلینس کی حفاظت کریں گے. القدس یروشلم سے رپورٹنگ کرنے والے الجزیرہ کے رپورٹر نے بتایا کہ اس واقعے کا اعلیٰ سطح پر جائزہ لیا جا رہا ہے. سیریا کی فوج نے بتایا کہ اس نے کم سے کم ایک F-16 کو مار گرایا، جس کے ذریعے سیریا کے علاقے میں حملے کی کوشش کی گئی. سیریا کی سرکاری ٹیلی ویژن پر فوج کے حوالے سے بتایا گیا کہ ایئر ڈیفنس نے اسرائیل کی جارحیت پر جوابی کارروائی کی. ایک فوجی عہدیدار نے بتایا کہ ایک سے زیادہ اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی فوج نے تصدیق کی کہ ایک F-16 گر کر نارتھ اسرائیل کے علاقے میں گرا. اس ہوائی جہاز سے 2 پائلٹ باہر نکلنے میں کامیاب رہے، جنہیں ہاسپٹل لے جایا گیا. یروشلم پوسٹ نے اسرائیلی فوج کے حوالے سے کہا کہ ایک پائلٹ کی حالت نازک ہے. اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے سیریا کے اندر ایک ڈرون کو روکنے کے بعد بعض ٹھکانوں پر حملے کیے. سیرین فوج کے ایک اتحادی لشکر نے بتایا کہ ڈرون کی دراندازی کا اسرائیلی دعویٰ جھوٹا ہے. اس لشکر نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل نے سیریا کے اندر ڈرون اڈے کو نشانہ بنایا جہاں سے ISIS کے خلاف کارروائی کی جا رہی تھی. سیرین فوج کے ایک اتحادی لشکر نے اسرائیلی دہشت گردی کا سخت اور منہ توڑ جواب دینے کا وعدہ کیا. ایران کے ریولیوشنری گارڈز کے اہم کمانڈر بریگیڈیئر جنرل حسین سلامی نے کہا کہ ایران اسرائیل سے آنے والی رپورٹس کی تصدیق نہیں کرتا اور اسرائیلی جھوٹے ہیں. انہوں نے تسنیم نیوز ایجنسی کو بتایا کہ سیریا میں ایران کی کوئی فوجی موجودگی نہیں ہے اور سیریا کی فوج اپنی سرزمین کی حفاظت کی طاقت اور صلاحیت رکھتی ہے. فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے ترجمان فوزی برہوم نے کہا کہ سیرین فوج کی طرف سے اسرائیلی جیٹ کو مار گرایا جانا سیرین سرزمین پر اسرائیلی حملے کا فطری جواب ہے. انہوں نے کہا کہ ملکوں اور قوموں کو خطروں کی صورت میں اپنی زمین، سیکیورٹی اور استحکام کی حفاظت کا حق حاصل ہوتا ہے. اس دوران سیریا سرحد کے قریب لبنان کی بیکا ویلی میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں. الجزیرہ کے نمائندے نے بتایا کہ اسرائیل سیریا اور لبنان میں ایران کے بڑھتے ہوئے رول سے کافی ڈرا ہوا ہے. الجزیرہ کی نمائندہ نے بتایا کہ اسرائیلی عہدیدار نہیں چاہتے کہ ایران حزب اللہ تک ہتھیار پہنچائے اور وہ سیریا میں انہیں مستقل اڈے قائم کرنے نہیں دینا چاہتے. سیریا کی میڈیا میں کہا گیا کہ دارالحکومت دمشق کے قریب کئی دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں اور ایئر ڈیفنس نے اسرائیل کی نئی جارحیت کا جواب دیا. یروشلم پوسٹ نے اسرائیل کے چینل 2 کے حوالے سے کہا کہ تل ابیب کے قریب بین گورین ایئرپورٹ کو ہوائی ٹریفک کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا. پچھلے کچھ سالوں میں اسرائیل نے کئی بار سیریا میں حملے کیے. سیریا کی بشار الاسد حکومت کا کہنا ہے کہ اسرائیل ISIS اور حکومت کے خلاف لڑنے والے دوسرے باغی گروپس کی مدد کے لیے ایسے حملے کرتا ہے. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیل کے تباہ ہونے والے F-16 جہاز کا ملبہ حیفا اور امرو شہر کے درمیان حوف کے مقام پر پڑا ہوا ہے. اسرائیل کے سرحدی علاقوں میں خطرے کے سائرن بجائے گئے. کئی اسرائیلی شہریوں نے بتایا کہ انہوں نے دھماکوں کی آوازیں سنی. ایران سیریا کے صدر بشار الاسد کا اہم اتحادی ہے. ایران نے رشیا اور حزب اللہ کے ساتھ مل کر سیریا میں بشار الاسد کے خلاف بغاوت کو شکست دی اور تمام مشکلوں کے باوجود انہیں بچانے میں کامیابی حاصل کی. ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ سیریا کی طرف سے F-16 ہوائی جہاز کو مار گرایا جانا اسرائیل اور امریکہ کے لیے ایک پیغام ہے کہ اسرائیل کی طرف سے سیریا کی خود مختاری سے چھیڑ چھاڑ کی صورت میں سیریا کی حکومت خاموش نہیں بیٹھے گی. فرانس نے کہا کہ سیریا میں کیمیکل حملوں کے اسے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملے ہیں. فرانس کی وزیر دفاع نے سرکاری ریڈیو سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس سلسلے میں اور تحقیقات کر رہے ہیں. یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ پچھلے ہفتے سیریا اور رشیا کے حملوں میں 230 سویلینز ہلاک ہوئے. یہ حملے غوطہ اور دوسرے علاقوں میں کیے گئے. اس دوران ہفتے کو خبروں میں کہا گیا کہ غوطہ میں سیریا کی فوج اور رشیا کے سپاہیوں کے حملے جاری ہے. ایران کے ریولیوشنری گارڈز نے کہا کہ وہ خطے میں ISIS کی حالیہ شکستوں کے باوجود اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں. ریولیوشنری گارڈز کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل رمضان شریف نے ارنا نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ ریولیوشنری گارڈز کو اب IS کے بارے میں بہت اچھی جانکاری ہو چکی ہے. یمن کے الحوثیوں اور اتحادیوں نے تائز صوبے میں سعودی عرب کی تائید رکھنے والی ہادی حکومت کی فوج کے میزائل سسٹم کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. الحوثی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر عزیز راشد نے المسیرہ ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو بتایا کہ جمعے کو سرحدی شہر موکھا کے قریب میزائل سسٹم کو تباہ کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ الحوثی اتحاد کی ایک اہم کامیابی ہے. سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے اس دعوے پر فوری طور پر کچھ بھی نہیں کہا. یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ یمن میں 4 لاکھ بچے غذائی قلت کا شکار ہیں. عہدیداروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ یمن ایک زبردست انسانی بحران سے دوچار ہے جہاں 83 لاکھ لوگ باہر سے آنے والی غذا پر انحصار کرتے ہیں.
दुनिया भर से भी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे मलेशिया के साबिक वजीर आजम महातिर मोहम्मद को हॉस्पिटल में शरीक किया गया और कुवैत में दूसरी औरतों की तस्वीरों को लाइक करने पर बीवी ने शौहर से खुला ले ली। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सीरिया ने इसराइल का F-16 मार गिराया। दोनों मुल्कों में धमाकों और सायरन्स की आवाजें। तेल अवीव एयरपोर्ट बंद, धमाकू सूरत हाल। इसराइल ने कहा सीरिया में ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया। तेहरान ने कहा सीरिया में ईरान का कोई अड्डा नहीं है। मोदी ने रामल्ला में की महमूद अब्बास से मुलाकात। कहा आजाद फलस्तीनी रियासत की तायीद करते हैं। कई समझौतों पर दस्तखत। मोदी को फलस्तीन का अहम एजाज दिया गया। महमूद अब्बास ने कहा अमन कोशिशों में हिंदुस्तान से उम्मीदें हैं। साउथ कोरिया के सदर को नॉर्थ कोरिया के दौरे की दावत। किम जोंग उन की बहन ने की मून जाए इन से मुलाकात। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जनरल बॉडी मीटिंग। सलमान नदवी के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे। 3 तलाक बिल की मुखालिफत करने वालों का शुक्रिया अदा किया गया। सलमान नदवी अयोध्या बयान पर कायम। कहा रविशंकर से फिर मिलेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर सख्त तनकीद। जम्मू के आर्मी कैंप पर जैश मोहम्मद मिलिटेंट्स का हमला। 2 सिपाही हलाक। हेडलाइंस रिकैप आपने देखा। बुलेटिन के इस हिस्से की शुरुआत में देखते हैं मोदी के दौरे फलस्तीन की खबर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फलस्तीन का दौरा करने वाले पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन गए। उन्होंने फलस्तीन के शहर रामल्ला में सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की और फलस्तीनी अवाम के लिए हिंदुस्तान की मदद जारी रखने का वादा किया। मोदी जॉर्डन और इसराइल के हवाई जहाजों की निगरानी में रामल्ला पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वेस्ट एशिया के इलाके में अमन कायम होगा। महमूद अब्बास के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और फलस्तीन के ताल्लुकात वक्त की कसौटी पर खरे उतरे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने महमूद अब्बास को यकीन दिलाया है कि हिंदुस्तान फलस्तीनी अवाम के मफादात का पाबंद है। मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान स्टूडेंट्स के तबादले को बढ़ाने का ऐलान किया और कहा कि ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद 50 से बढ़ाकर 100 कर दी जाएगी। इस मौके पर महमूद अब्बास ने कहा कि हम आलमी सतह पर इसराइल के साथ अमन में सहूलत पैदा करने के लिए बड़ी हद तक हिंदुस्तान के रोल पर इन्हिसार करते हैं। रामल्ला पहुंचने के बाद नरेंद्र मोदी मरहूम फलस्तीनी लीडर यासिर अरफात की मज़ार पर गए और फूल चढ़ाए। इस मौके पर उनके साथ फलस्तीनी वजीर आजम रामी हमदुल्ला भी थे। हिंदुस्तान फ़लस्तीन ताल्लुकात को बेहतर बनाने में ताउन पर महमूद अब्बास ने मोदी को फ़लस्तीन का अहम एजाज़ दिया, जिसे ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन कहा जाता है। ये बैरूनी शहरियों को दिया जाने वाला फ़लस्तीन का सबसे अहम एजाज़ है। मोदी और महमूद अब्बास की मौजूदगी में कई समझौतों पर दस्तखत किए गए। इससे पहले जुमे की रात मोदी ने अम्मान में रुकते हुए जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की थी। मोदी 3 मुल्कों के दौरे पर हैं, जिसके दौरान वो UAE और ओमान भी जाएंगे। UAE में वो वहाँ के क्राउन प्रिंस और दुबई के हुक्मरान से मुलाकात करेंगे। अबू धाबी में वो एक मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। वो दुबई में बिजनेस लीडर से खिताब करेंगे। ओमान में मोदी वहां के सुल्तान काबूस से मुलाकात करेंगे। मोदी कुछ महीने पहले इसराइल का दौरा करने वाले पहले हिंदुस्तानी वजीर आजम बने थे। महमूद अब्बास की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की तायीद करता है। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान उम्मीद करता है कि बहुत जल्द एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत बन जाएगी।
ہندوستان اور فلسطین نے صحت، تعلیم اور دوسرے شعبوں میں تعاون کے سمجھوتے کیے۔ کوریا سے اہم خبر آ رہی ہے۔ نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے ساؤتھ کوریا کے صدر مون جا ان کو نارتھ کوریا کے دارالحکومت پیونگ یانگ کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ یہ ایک اہم واقعہ ہے۔ ساؤتھ کوریا کے صدارتی ترجمان نے دارالحکومت سول میں ونٹر اولمپکس کے موقع پر دونوں کوریاؤں کے عہدیداروں کے درمیان گرم جوشی سے ہاتھ ملائے گئے۔ ساؤتھ کوریا کے صدر مون جا ان کے حوالے سے کہا گیا کہ نارتھ کے ساتھ بات چیت بہت ضروری ہے۔ نارتھ کوریا کی سرکاری میڈیا میں ساؤتھ کوریا کے صدر کو دکھایا گیا جو ایک غیر معمولی بات ہے۔ دونوں کوریاؤں کے درمیان رشتوں میں بہتری کی یہ کوشش ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب حال ہی میں امریکہ نے نارتھ کوریا پر سخت پابندیاں لگانے کی دھمکی دی ہے۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے بھی ونٹر اولمپکس کے سلسلے میں ساؤتھ کوریا کا دورہ کیا۔ اب بات کرتے ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ کی۔ مولانا سید سلمان حسین ندوی کے بیان سے پیدا تنازع کے بیچ مسلسل دوسرے دن حیدرآباد میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ ہوئی۔ اس موقع پر بورڈ کے کئی ارکان نے مولانا سلمان ندوی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اویسی ہاسپٹل کے احاطے میں واقع سالار ملت آڈیٹوریم میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی جنرل باڈی کی میٹنگ 2 نشستوں میں ہوئی۔ صبح کے سیشن میں بورڈ کے سیکریٹری مولانا ولی رحمانی نے سالانہ رپورٹ پیش کی۔ مغرب کے بعد دوسری نشست شروع ہوئی جس میں مسلمانوں کے مسائل اور ان سے نمٹنے کے طریقہ کار پر غور کیا گیا۔ اس موقع پر مولانا ولی رحمانی نے 3 طلاق بل کی مخالفت کرنے والی سیاسی پارٹیوں اور لیڈرز کا شکریہ ادا کیا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اتوار کو دارالسلام میں ایک جلسہ ہوگا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے مولانا سلمان ندوی کی ایودھیا مسئلے کے تعلق سے دی گئی تجویز کو رد کر دیا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس دوران مولانا سلمان ندوی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایودھیا مسئلے کے بارے میں اپنے بیان پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایودھیا کے متنازع مقام پر ایک مندر پہلے سے ہی موجود ہے، کسی دوسرے مقام پر مسجد اور یونیورسٹی کے لیے زمین دی جانی چاہیے اور وہاں مسجد اور یونیورسٹی تعمیر ہونی چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حیدرآباد میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ میں انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ پرسنل لا بورڈ میں ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے اور بورڈ کو صرف چند لوگ کنٹرول کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ پوچھے جانے پر کہ کیا ان کے خلاف مسلم پرسنل لا بورڈ کارروائی کرے گا اور ایسی خبریں ہیں کہ کارروائی پر غور کیا جا رہا ہے، کہا کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہے۔ مولانا سلمان ندوی نے کہا کہ وہ پھر سے ایودھیا مسئلے کو حل کرنے کی کوششوں کے سلسلے میں آرٹ آف لیونگ کے بانی روی شنکر سے ملاقات کریں گے۔ جیش محمد کے ملیٹنٹس نے جموں کشمیر کے ایک فوجی کیمپ پر حملہ کرتے ہوئے کم سے کم 2 سپاہیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس حملے کے بعد ایک انکاؤنٹر شروع ہو گیا جو کافی دیر تک چلتا رہا۔ یہ واقعہ سنجون بان آرمی کیمپ میں پیش آیا جو جموں میں واقع ہے۔ حملہ شروع ہوتے ہی اس علاقے سے لوگوں کو باہر نکالا گیا۔ حملے کے دوران کم سے کم 6 لوگ زخمی ہوئے جن میں ایک فوجی آفیسر کی بیٹی بھی شامل ہے۔ جموں کشمیر اسمبلی میں اس واقعے کی گونج سنائی دی۔ ریاستی وزیر عبد الرحمان نے بتایا کہ حملے میں 2 جونیئر کمیشنڈ آفیسر ہلاک ہوئے جن کی پہچان صوبیدار مدن لال اور صوبیدار محمد اشرف کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ یہ حملہ صبح تقریباً 4:10 پر شروع ہوا۔ آس پاس کے علاقوں میں سکولز بند کر دیے گئے اور چوکسی اختیار کی گئی۔ لیبیا کے بنغازی شہر میں ایک مسجد میں بم دھماکے ہوئے جس سے کم 2 لوگ جاں بحق ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ جمعے کی نماز کے دوران مسجد سعدہ بن عبیدہ میں پیش آیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ 2 بموں کے ذریعے یہ حملہ کیا گیا۔ فوری طور پر کسی بھی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اٹلی میں کم سے کم 10,000 ریفیوجیوں کو کھلے آسمان کے نیچے رہنا پڑ رہا ہے۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز تنظیم نے بتایا کہ یورپ میں ریفیوجی بحران سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں اٹلی شامل ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اٹلی کے عہدیداروں کو کافی مشکلیں پیش آ رہی ہیں۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کی چیف کرسٹین لاگارڈ نے عرب ملکوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے خرچ میں کمی کرے اور روزگار کے موقع پیدا کرے۔ دبئی میں ایک معاشی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کا اثر عرب ملکوں کی اکنامی پر پڑ رہا ہے۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم اور سینئر لیڈر مہاتر محمد کو سینے میں انفیکشن کی وجہ سے ایک ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ 92 سالہ مہاتر محمد کو حال ہی میں اپوزیشن جماعتوں نے اپنا لیڈر چنا ہے۔ مہاتر محمد کو جمعے کی رات ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ بتایا گیا کہ وہ علاج کے لیے کچھ دن ہاسپٹل میں رہیں گے۔ مہاتر محمد 22 سال تک ملیشیا کے وزیر اعظم رہے ہیں۔ سعودی عرب میں ریاض کے ریٹس ہوٹل کو اتوار سے دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں کرپشن کے خلاف حالیہ کریک ڈاؤن کے دوران شاہی خاندان کے ارکان، وزیروں، سابق وزیروں اور دوسری اہم شخصیتوں کو حراست میں لینے کے بعد اسی ہوٹل میں رکھا گیا تھا۔ مرکزی حکومت نے بی جے پی اور تیلگو دیشم کے درمیان تعلقات میں تلخیوں کے بیچ آندھرا پردیش کے پروجیکٹس کے لیے 1,269 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ حال ہی میں مرکزی بجٹ میں آندھرا پردیش کے لیے مناسب فنڈز الاٹ نہ کرنے پر تیلگو دیشم پارٹی مرکزی حکومت سے کافی ناراض تھی۔ ان میں سے 417.44 کروڑ روپے پولاورم پروجیکٹ کے لیے خرچ کیے جائیں گے۔
کویت کی ایک عورت نے صرف اس وجہ سے اپنے شوہر سے خلا لے لی کیونکہ وہ سوشل میڈیا پر دوسری عورتوں کی تصویروں کو لائک کرتا تھا۔ کویت کے ایک اخبار میں اس عورت کے وکیل کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ اس لیے اپنے شوہر سے الگ ہو رہی ہے کیونکہ وہ انسٹاگرام پر دوسری عورتوں کی تصویروں کو پسند کرتا تھا۔ عرب ملکوں میں حالیہ عرصے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق اور خلا کے واقعات بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس عورت نے اپنے فیصلے کو صحیح بتاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر آج وہ ان عورتوں کی تصویروں کو لائک کر رہا ہے تو نہیں معلوم کہ آگے کیا کرے گا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ سیریا نے اسرائیل کا F-16 مار گرایا، دونوں ملکوں میں دھماکوں اور سائرنز کی آوازیں، تل ابیب ایئرپورٹ بند، دھماکوں صورتحال۔ اسرائیل نے کہا سیریا میں ایران کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، تہران نے کہا سیریا میں ایران کا کوئی اڈا نہیں ہے۔ مودی نے رام اللہ میں کی محمود عباس سے ملاقات، کہا آزاد فلسطینی ریاست کی تائید کرتے ہیں، کئی سمجھوتوں پر دستخط۔ مودی کو فلسطین کا اہم اعزاز دیا گیا، محمود عباس نے کہا امن کوششوں میں ہندوستان سے امیدیں ہیں۔ ساؤتھ کوریا کے صدر کو نارتھ کوریا کے دورے کی دعوت، کم جونگ ان کی بہن نے کی مون جے ان سے ملاقات۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی جنرل باڈی میٹنگ، سلمان ندوی کے خلاف کارروائی کے مطالبے، 3 طلاق بل کی مخالفت کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا گیا۔ سلمان ندوی ایودھیا بیان پر قائم، کہا روی شنکر سے پھر ملیں گے، مسلم پرسنل لا بورڈ پر سخت تنقید۔ جموں کے آرمی کیمپ پر جیش محمد ملیٹنٹس کا حملہ، 2 سپاہی ہلاک۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شیڈیول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔